السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں الترغیب والترہیب سے، تھوڑا غور کرنا ہے آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، شاید میں بھی یہ دعا نہ مانگ سکوں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ، میرے اہل بیت کو زیادہ پیسے نہ دینا، انہیں ضرورت کے مطابق روٹی دینا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، قربان جاؤں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، فرمایا یا اللہ، ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت میرے گھر والوں کو فاقہ دینا۔ یارو، یہ فقیری تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بڑی ہے، حضور کی بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فقر مانگا ہے مصطفیٰ نے، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مجبور تھیں کیا؟ حضور کی لاڈلی بیٹی، مجھے بتائیں، مجبور تھیں کیا؟ مہینہ مہینہ فاقہ کرنے پر مجبور تھیں کیا وہ؟ ارے نہیں، وہ تو اشارہ کرتی تو جنت کی حوریں سارا جنت کا سامان لے کر کے خدمت میں حاضر ہو جاتی، جنت کی نہریں بہہ جاتی۔ فقیری پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا تھا؟ آپ کا غریب ہونے کو بھی دل کرتا ہے؟ کہتے ہیں کرتا ہے۔ ویسے غریب ہونے کو امیروں کا بھی دل، اور غریبوں کا امیر ہونے کو بلا وجہ ہی لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے محلات دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ اس کا بیٹا آگے نکل گیا۔ کہاں آگے نکل گیا؟ اگر تو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا۔ اگر اس کی نظر میں حیا ہے اور جوانی کے باوجود گری ہوئی نظریں ہیں، پھر تو واقعی آگے نکل گیا۔ اور اگر نوٹوں میں مال میں آگے نکل گیا تو وہ تو فرعون بھی بڑا آگے تھا، وہ تو نمرود بھی بڑا آگے تھا، وہ تو قارون بھی بڑا آگے تھا۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی ترقی ہے؟ یہ تو کافر کے پاس پیسہ عربی مسلم سے زیادہ ہے۔ فقط اسی کو ترقی نہ سمجھیں۔ ہاں، رزق حلال ہو، جتنا مرضی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بڑی دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑی دولت تھی۔ ہر بندے کی دولت ناجائز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اور کسی نے کہا، یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ کسی نے کہا، کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا ہے آپ کا؟ کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا ہے؟ کہنے لگے ایک دن بڑا ہی دل کیا تھا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضرت سعد انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، حضور سے ملنے آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے زمانے میں تو وزیر سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے، اور پیر صاحب سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے۔ معاملہ ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے، ہر طرف ہی معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں،
ہاتھ ملا کے ہاتھ وہ پیچھے کرنے لگے. میں دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر محبوب نے ہاتھ پکڑ کر کھولا. فرمایا یہ کیا ہے؟ موٹے موٹے چھالے تھے ہاتھوں میں. ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے چھالے تھے. چھالے حضرات، چھالے والوں، یہ چھالے بڑے شاندار ہوتے ہیں. یہ چھالے بڑے شاندار ہوتے ہیں. یہ چھالے اتنے قیمتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں بھی رہا کرتے تھے. ہر جگہ بیان ہوتا ہے نا سیدہ پاک کی شان، ہر جگہ بیان ہوتی ہے. یہ بھی بیان کیا کرو کہ بی بی صاحبہ اتنا کام کیا کرتی تھیں. نبی کی لاڈلی بیٹی، نبی کی لاڈلی شہزادی اتنا کام کیا کرتی تھیں کہ چھالے پڑ جاتے تھے. ہر آدمی کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، پر کسی کے بھی ہاتھوں میں چھالے تو نہیں ہیں. پر کسی کے ہاتھوں میں چھالے تو نہیں پڑتے نا. پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے تھے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور کو سارا ہی پتہ ہے، حضور سب کچھ جانتے ہیں. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. غیب کے خزانوں کی اللہ نے کنجیاں دی ہیں سرکار کو. سرکار کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں. پر صحابہ پر واضح کرنے کے لیے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچوں کا باپ ہوں، پھاوڑے کے ساتھ کدال کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں. محبوبہ کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے کائنات میں نرالا ہی رنگ دیکھا. یہ منظر شاید دھرتی پر میرے علاوہ کسی نے دیکھا ہو. فرماتے ہیں وہ کریم رسول جن کے تلووں کو طائر سدرہ حضرت جبریل امی چومے، میں نے دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے مزدور کا، کام کرنے والے کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں بس پھر مجھے یوں لگا فرشتے اتر آئے ہیں اور جناب سعد کے مقدر پر سلامی پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت میرے اندر سے آواز آئی کاش آج میں بھی غریب ہوتا، کاش میں بھی آج غریب ہوتا، آج یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی. بھائی نکلیں اس کام سے. آپ یقین کریں اتنا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو. کبھی ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو لگائی ہے، کبھی ایم پی کے ساتھ فوٹو لگائی ہے. اپنے شہر کے موچی کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ غریب ہے. اسے فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے، جائز نہیں ہے، کھنچوانا ہی نہیں چاہیے. لیکن لوگ مشہور ہونے کے لیے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ محنت کر، اور غریب کے ساتھ نہیں لگاتے اس لیے کہ وہ محنت کر کے روزی کماتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے وہ بڑا شاندار آدمی ہے، وہ محنت کرنے والا بڑا شاندار آدمی ہے. اس نے کسی کو لوٹا نہیں ہے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ کسی جگہ آزمائش کا شکار نہیں ہے. وہ جو آرے پہ کام کرنے والا مزدور ہے نا، اس کو بھی کبھی کبھی جا کر ملا کریں. اور جو آپ کے گھر میں اینٹیں رکھتا ہے نا، اینٹیں، وہ بڑا شاندار آدمی ہے. حاتم تائی سے، یہ جو تھے حاتم تائی بڑے سخی تھے. حاتم تائی بڑا سخی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخاوت کی تعریف فرمائی ہے. جب عدی بن حاتم کے بیٹے کلمہ پڑھنے آئے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ میں مومنوں جیسی صفتیں تھیں. سرکار فرمانے لگے تمہارے باپ میں مومنوں جیسی صفتیں تھیں، کاش وہ مسلمان ہوتا، کاش وہ مسلمان ہوتا. حاتم تائی بڑا سخی تھا. ایک دن پوچھا اپنے سے بھی سخی بندہ کوئی دیکھا ہے؟ اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ تو حاتم تائی کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ایک دن میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، ایک دن میں نے سارے
شہر کی دعوت پکائی تھی تو ہر بندہ ہی آیا تھا. کہتا ہے ہر بندہ ہی آیا تھا. میرے دل میں خیال ابھرا، میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ تو کروں کوئی رہ تو نہیں گیا. کہتا ہے میں چہرے پہ نقاب ڈال کر نکلا شہر کے اندر، تو کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا کہ حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ کہنے لگا پتہ تو مجھے ہے، پر بیٹے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. اب یہ مفت کے دسترخوان پہ مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا. صحیح بتانا، ولیمے کی روٹی بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، یا رات کا سالن گھر میں اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو بندہ کہے ذرا دو روٹیاں تو پکا دو. ولیمے کی روٹی کا زیادہ چسکا ہے، یا بھوک لگی ہو اپنے گھر کے سالن کا زیادہ مزہ ہے. اپنی غریبی کو چھپانا بھی سیکھیں اور اس پر ناز کرنا بھی. یہ چیز آپ کو قوت والا کرے گی، طاقت والا کرے گی. بس کر دیں ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹا لینے والوں کی. اے خدا کے بندو، دینے والا تو رب ہے، وہ تمہیں بڑا ہی عطا فرمائے گا. وہ لوگ بڑے ہی قابل تحسین ہیں جو امیر ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. پر غریبوں کو سمجھنا چاہیے. ایک مولانا صاحب ہیں، فرماتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا رمضان المبارک میں. ہمارے ایک دوست آٹا بانٹ رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں آٹا لینے آئیں. کہنے لگی حاجی صاحب میرا اگلے سال بھی خیال رکھنا. تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا پروگرام ہے، آپ اگلے سال تک مانگیں گی؟ ارے رب کریم سے دعا کریں وہ اگلے سال آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑا کریم ہے. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تھوڑی مہربانی فرمائیں. عزت نفس حسن ہے، زندگی کا یہ وقار ہے. ملت کے جوانوں جینا سیکھو، میدان میں رہنا سیکھو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا سیکھو. اپنے فقر کو چھپانا سیکھو، آپ اپنے فقر کو چھپانا سیکھو، اسی میں کامیابی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.